بچشم سر نگر اسرار عالم کے چشم سر ریو راہ نہ باشد، جہاں زینست سویا جہاں را برن زینا بواید برشدن ماں۔ ناصر خسرو کے اس خوبصورت شعر سے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں، یعنی باطنی نگاہ سے دنیا کے راز دیکھو، کیونکہ ظاہری نگاہ کی وہاں تک رسائی نہیں۔ یہ دنیا اس دوسری بلند تر دنیا کی سیڑھی ہے اور ہمیں اس سیڑھی پر چڑھنا ہے۔ کیا بات ہے، بہت گہرا شعر ہے۔ جی، تو آج ہم 11ویں صدی کے اس عظیم فارسی عالم، شاعر، فلاسفر، سیاح ناصر خسرو کی ابتدائی زندگی اور ان کے علمی پس منظر پر بات کریں گے، جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں۔ بالکل۔ ناصر خسرو پورا نام تو ابو معین الدین ناصر خسرو تھا۔ پیدائش 394 ہجری یعنی 1003 یا 1004 عیسوی میں بلخ کے قریب ایک جگہ ہے قبادیان، وہاں ہوئی۔ قبادیان، اچھا۔ جی، یہ علاقہ اس وقت ریاست مرو کا حصہ تھا، تو وہ خود کو کبھی کبھی مروزی قبادیانی بھی لکھتے تھے، اور یہ دور تھا سلطان محمود غزنوی کا۔ غزنوی دور، اور ان کے والد صاحب؟ وہ بلخ کے قریب ایک چھوٹے زمیندار تھے، کوئی بہت بڑے جاگیردار نہیں، بس ایک معقول حیثیت کے مالک تھے۔ ٹھیک، ان کے زمانے میں تو اور بھی بڑے نام تھے، جیسے عمر خیام، حسن بن صبا، لیکن ناصر خسرو کو مشرق کا حقیقی دانشمند کہا گیا۔ یہ بڑا لقب ہے۔ جی ہاں، ریئل وزڈم آف دی ایسٹ، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کی تعلیم و تربیت کچھ خاص تھی؟ یقیناً ان کی تعلیم کا پس منظر بہت مضبوط تھا۔ دیکھیں، انہوں نے تقریباً 30 سال علم حاصل کرنے میں لگائے۔ 30 سال؟ جی، اور صرف ایک طرح کا علم نہیں، جسے ہم نقلی علوم کہتے ہیں، یعنی قرآن، حدیث، تفسیر، اس میں تو وہ ماہر تھے ہی، قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عقلی علوم پر بھی گہری نظر تھی، اور یہ بھی نہیں کہ صرف اسلامی علوم، بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابیں جیسے عہد نامہ قدیم اور جدید، ان کا بھی مطالعہ کیا۔ یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے اس دور کے لحاظ سے، مطلب کافی کھلے ذہن کے مالک تھے۔ بالکل، وسیع النظری تو تھی ہی، اور صرف یہی نہیں، آپ علوم کی وسعت دیکھیں۔ بطلیموس کی المجستی، اقلیدس کی جیومیٹری، کیمیا، طبیعیات، منطق، موسیقی، ریاضی، طب، فلکیات، نجوم۔ ارے واہ، یہ تو ایک پوری یونیورسٹی ہے ایک شخص میں۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور پھر زبانیں، عربی فارسی تو خیر تھیں ہی، عبرانی، سنسکرت، ترکی، یونانی، ان زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب اتنی زبانیں، اتنے علوم۔ یہی تو ان کی خاص بات تھی۔ فلسفے میں بھی سقراط، افلاطون، ارسطو سے لے کر الکندی، فارابی، ابن سینا تک سب کو پڑھا تھا۔ وہ خود اپنے دیوان میں ایک جگہ کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ کوئی علم ایسا نہ رہا جس سے میں نے کم و بیش فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ تو شاید یہی وسعت تھی جس کی وجہ سے انہیں مشرق کا حقیقی دانشمند کہا گیا۔ بالکل، یہی علمی گہرائی اور وسعت نظر۔ یہ صرف ایک شاعر یا صرف ایک عالم دین نہیں تھے، یہ ایک ہمہ جاہد شخصیت تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے، جیسے سرکاری ملازمت۔ جی ہاں، خاندانی روایات بتاتی ہیں کہ غزنوی اور پھر بعد میں سلجوقی ادوار میں انہوں نے سرکاری ملازمت کی، کاتب بھی رہے اور محکمہ مال میں افسر بھی۔ اچھا، لیکن ایک الزام بھی ہے نا ان پر، تقی زادہ نے لگایا تھا، شاہی محفلوں میں شراب نوشی کا۔ ہاں، اس کا ذکر آتا ہے، لیکن ڈاکٹر ولیدمیر ایوانوف اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ناصر خسرو کی جوانی کی کچھ دنیاوی دلچسپیوں کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ وہ گناہگاری ہو۔ ایوانوف کا تو یہی خیال ہے، اور خود ناصر خسرو بھی اپنی بات کی شاعری میں جوانی کی کچھ لغزشوں یا فضول کاموں پر آپ کہہ لیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا اشارہ اپنی ابتدائی شاعری کی طرف ہو، جسے شاید وہ بعد میں زیادہ اہم نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک، اچھا، ان کی مذہبی شناخت اور نسب کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ عام طور پر تو شیعہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، عمومی رائے یہی ہے، اور انہوں نے اپنے 2 اشعار میں خود کو علوی کہا ہے۔ علوی؟ اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر ایوانوف کے مطابق یہ صرف شیعہ ہونے کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر یہ سید ہونے کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی آل سے تعلق۔ اچھا۔ لیکن ناصر خسرو نے خود کبھی واضح طور پر سید ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔
وہ اپنی مذہبی حیثیت کے بارے میں کافی یوں سمجھیں منکسر المزاج رہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وادی یمغان کے لوگ جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، وہ آج بھی خود کو ان کی اولاد مانتے ہیں اور سید بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ اب وہ سنی ہے۔ جی، اب وہ سنی العقیدہ ہیں، لیکن ناصر خسرو کو ایک صوفی پیر کے طور پر بہت عزت دیتے ہیں۔ یہ تاریخ، عقیدت اور شناخت کی ایک بڑی پیچیدہ سی تصویر ہے۔ واقعی، تو ایک طرف اتنا علم، سرکاری ملازمت، ممکنہ طور پر ایک معزز نسب، اور پھر زندگی میں ایک موڑ آتا ہے۔ تقریباً 35 سال کی عمر میں 429 ہجری یا 1038 عیسوی ان کے علاقے میں اقتدار بدل جاتا ہے۔ بالکل، غزنویوں کی جگہ سلجوقی آ جاتے ہیں، اور اس تبدیلی کے کوئی 8 سال بعد جب ناصر خسرو کی عمر تقریباً 43 سال تھی، وہ ایک بہت لمبے اور آپ کہہ لیں زندگی بدل دینے والے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ وہ مشہور 7 سالہ سفر۔ جی ہاں، جس نے انہیں ایک عالم اور سرکاری ملازم سے خراسان میں اسماعیلی دعوت کے حجت کے بلند مرتبے تک پہنچایا۔ حجت ایک بہت بڑا درجہ تھا جو امام کی نمائندگی کرتا تھا، مگر یہ سفر تو خود ایک الگ لمبی گفتگو چاہتا ہے۔ صحیح، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے پکے سنی مسلمان تھے، لیکن کچھ مورخین جیسے ڈاکٹر ایوانوف وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ممکن ہے کہ وہ پہلے سے ہی شیعہ خیالات رکھتے ہوں؟ ہو سکتا ہے، یا شاید کوئی خاندانی پس منظر ہو، یا کوئی ذاتی قسم کی مایوسی ہو، اور پھر اسماعیلیوں سے رابطہ۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ اس وقت فاطمیوں کا بڑا عروج تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، اس خواب کا کیا قصہ ہے جو سفر نامے میں ہے؟ ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ خواب میں جیسے کسی نے انہیں ٹوکا کہ بھائی کب تک یہ شراب پیتے رہو گے جو عقل خراب کرتی ہے، اب ہوش میں آ جاؤ۔ تو ناصر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کچھ کہا تو جواب ملا کہ بھئی بے حسی میں سکون نہیں ہے، کچھ ایسا ڈھونڈو جس سے عقل بڑھے، دانش بڑھے۔ اور وہ کیا تھا؟ پوچھنے پر خواب میں وہ شخصیت قبلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، مطلب قاہرہ، جہاں فاطمی امام رہتے تھے۔ اچھا، تو اس خواب نے اتنا اثر کیا کہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی؟ جی بالکل، سرکاری ملازمت چھوڑ کر سفر پر نکل پڑے۔ ایوانوف اس خواب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے ناصر کی ایک اندرونی روحانی کیفیت سمجھتے ہیں، پرسائی کی علامت۔ ان کے خیال میں شاید وہ پہلے سے شیعت کی طرف مائل تھے، اور اسماعیلیت نے انہیں ایک راستہ دکھایا پچھلی زندگی سے نکلنے کا، جس سے وہ شاید نشے کی حالت کہہ رہے تھے۔ بالکل۔ تو تقریباً 1045 عیسوی کی بات ہے، عمر کوئی 40 سال۔ جی براؤن لکھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی اور حج کا ارادہ کیا۔ اکیلے نکلے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی ابو سعید تھے، اور ایک ہندوستانی خادم بھی تھا۔ یہ سفر تو بڑا لمبا رہا ہوگا۔ جی ہاں، مرو سے نکلے، نشاپور، کومس، تبریز، وان، حلب، مرت النعمان، کئی بڑے شہروں سے گزرے۔ مرت النعمان میں تو وہ ابو العلال موری سے بھی ملے تھے نا، جو خود بڑے فلسفی شاعر تھے۔ جی بالکل، اور تبریز میں شاعر کتران سے بھی، پھر طرابلس، بیروت، سور، عکا، حائفہ ہوتے ہوئے شام، یروشلم، بیت لحم گئے، انبیاء کے مزارات دیکھے۔ تو کیا ان ملاقاتوں اور زیارتوں کا بھی کوئی اثر ہوا ہوگا قاہرہ پہنچنے سے پہلے؟ دیکھیں، براہ راست تو نہیں لکھا ملتا، لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں سے ملنا، مقدس مقامات دیکھنا، ذہن تو کھلتا ہی ہے۔ پھر پہلا حج کیا انہوں نے؟ جی 1047 عیسوی میں، اور پھر دمشق، یروشلم سے ہوتے ہوئے آخرکار قاہرہ پہنچے۔ 7 سفر 439 ہجری۔ قاہرہ میں کتنا عرصہ رہے؟ اس پر کچھ اختلاف ہے شاید۔ ہاں، براؤن کہتے ہیں 7 سال، کچھ اور لوگ 3 سے 5 سال بتاتے ہیں۔ ایوانوف کو اسی بات پہ تھوڑا تعجب ہے کہ اگر وہ قاہرہ پہنچنے تک واقعی سنی تھے تو اتنی جلدی المؤید جیسے شخص نے انہیں قائل کر لیا اور اہم ذمہ داری بھی دے دی۔ یہ تو ہے۔ خیر، قاہرہ میں انہوں نے کیا دیکھا؟ فاطمی دور حکومت کیسا تھا؟ ناصر نے امام المستنصر باللہ کا دور دیکھا اور وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے وہاں خوشحالی دیکھی، انصاف دیکھا، بڑا اچھا انتظام تھا۔ اچھا؟ انہیں لگا کہ اصل اسلام، اس کی روح یہی ہے، باقی جگہ تو لوگ بھٹک گئے ہیں۔ اور یہیں ان کی ملاقات المؤید فی الدین الشیرازی سے ہوئی۔ جی، جو امام کے 12 حجتوں میں سے ایک تھے، بہت بڑے دائی، عالم۔ ان سے ناصر نے قرآن کی باطنی تفسیر یعنی تاویل سیکھی، شریعت کے چھپے ہوئے معنی سمجھے۔
اور المستنصر باللہ کو اپنا امام مان لیا۔ جی بالکل، اور پھر باقاعدہ تعلیم حاصل کی الازہر میں، دارالحکمہ میں۔ وہ اپنے استاد المؤید سے بہت متاثر لگتے ہیں، ان کے شعر بھی ہیں نا المؤید کی شان میں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ المؤید نے ان پر حکمت کے وہ دروازے کھول دیے جن کی انہیں تلاش تھی اور ان کی رات کو دن بنا دیا۔ یہ ایک گہری روحانی وابستگی تھی۔ تو تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہیں کوئی عہدہ بھی دیا گیا؟ جی، پہلے تو دائی الدعوات بنایا گیا، یعنی دائیوں کے سربراہ۔ یہ خود ایک بہت بڑا عہدہ تھا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا مرتبہ ملا، حجت خراسان کا۔ حجت یعنی دلیل؟ ہاں، دلیل یا ثبوت۔ حجت اپنے علاقے میں امام کا نمائندہ ہوتا تھا، دعوت کا سب سے بڑا ذمہ دار، اور خراسان تو بہت بڑا اور اہم علاقہ تھا، تو انہیں وہاں اسماعیلی دعوت پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی۔ بات ہے 444 ہجری کی، یعنی تقریباً 1052-53 عیسوی کی۔ وہ خراسان واپس آئے اور آتے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اپنی جو پہلے والی وہ شاہانہ زندگی تھی اسے چھوڑ دیا۔ جی بالکل، ترک کر دیا، اور پھر بلخ سے انہوں نے اسماعیلی دعوت کا یعنی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ ان کا طریقہ کار بھی کافی منظم تھا۔ دائی اور معزون یعنی مرکزی مبلغ اور ان کے معاونین انہیں بھیجتے تھے، علمی بحث و مباحثے کرتے تھے اور کھل کر فاطمی خلافت کی حمایت کا اعلان کرتے تھے۔ ہاں، اور وہ فخر سے خود کو فاطمی کہتے تھے۔ یہ ایک بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ بالکل، لیکن ظاہر ہے اس کھلی حمایت کی وجہ سے مخالفت بھی ہوئی ہوگی۔ بہت شدید مخالفت ہوئی۔ دیکھیں، جو عباسی خلافت کے حامی علماء تھے اور جو سنی اکثریت تھی، وہ ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ انہیں اپنے لیے، اپنے نظام کے لیے ایک نظریاتی خطرہ سمجھا گیا۔ اور پھر سلجوق حکمران بھی تو تھے۔ جی، سلجوقوں کے آنے سے تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ وہ سنی تھے، عباسیوں کے اتحادی، تو ناصر خسرو کا بڑھتا ہوا اثر انہیں اپنی حکومت کے لیے چیلنج لگا۔ نتیجہ ظلم و ستم، اور آخرکار انہیں بلخ چھوڑنا پڑا۔ اچھا، تو بلخ سے نکلنے کے بعد ان کا کیا بنا؟ زندگی یقیناً آسان نہیں رہی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے مازندران میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی مخالفت ہوئی۔ پھر نشاپور گئے، وہاں بھی وہی حال۔ آخرکار لمبی بھٹکنے کے بعد وہ بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں کا وہ دور دراز پہاڑی علاقہ یمگان۔ جی، یمگان، جو ایک طرح سے ان کے لیے قید خانہ بن گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی جگہ ان کی دعوت کا نئے مرکز بن گئی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، ایک قید جیسی جگہ سے تنہائی میں کام کیسے جاری رکھا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، وہ وہاں سے مسلسل لکھتے رہے، اپنی تحریریں مبلغین کے ذریعے باہر بھیجتے رہے۔ پروفیسر ایوانوف نے بھی یہی لکھا ہے کہ جسمانی طور پر وہ محدود تھے، مگر خطوط اور تحریروں کے ذریعے رابطے میں تھے، قاہرہ تک۔ قاہرہ تک؟ جی ہاں، رابطہ برقرار تھا، اور مقامی روایات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ لوگ انہیں شاہ سید کہتے ہیں۔ کچھ روایات میں تو ہندوستان تک کے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے گوہر راز، اس میں۔ اچھا، اور چترال میں مزار کی بات بھی سنی ہے؟ جی، منجگان میں۔ وہاں لوگ آج بھی ان سے منسوب تبرکات جیسے قلمی نسخے، چپل، چوغا محفوظ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کی محنت کا پھل آج بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، آج افغانستان، تاجکستان، خاص طور پر پامیر، روس، چین اور پاکستان میں چترال، ہنزا، گلگت، ان علاقوں میں جو اسماعیلی برادریاں ہیں، وہ بڑی حد تک انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اور وہ خود اپنی شاعری کی بنیاد کس چیز کو قرار دیتے تھے؟ وہ اپنے دیوان میں کہتے ہیں کہ اگر انہیں تائید آل رسول یعنی پیغمبر کی آل کی روحانی مدد نہ ہوتی تو وہ کچھ نہ لکھ پاتے۔ ان کی شاعری صرف شاعری نہیں، اس میں گہری اخلاقی، فلسفیانہ اور مذہبی باتیں ہیں۔ آئیے ذرا ان کی اہم کتابوں کا بھی ذکر کر لیں۔ شاعری میں تو دیوان سب سے مشہور ہے۔ جی، جو زیادہ تر یمگان میں ہی لکھا گیا۔ یہ فلسفہ اور کلام کا ایک خزانہ ہے، اور ایک روشنائی نامہ بھی ہے۔ ہاں، وہ مسنوی ہے۔ اس میں سماجی تنقید بھی ہے، کسانوں کی تعریف کی ہے کہ کسان ہر جاندار کا پالنے والا ہے۔ واہ، نثر میں سفرنامہ تو بہت ہی منفرد ہے۔ بالکل منفرد۔ یہ صرف سفر کی کہانی نہیں، اس میں اس دور کے سماج، معیشت، زراعت، سب کا حال ملتا ہے۔ تاریخ کا اہم ذریعہ ہے یہ۔
اور زاد المسافرین یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ذرا مشکل کتاب ہے، مابعد الطبیعیات پر، کائنات، روح، ان جیسے مسائل پر، اور اس میں وہ تعویل کرتے ہیں، یعنی جنت، دوزخ وغیرہ کے باطنی معنی بتاتے ہیں۔ یہ اسماعیلی فکر کا خاصہ ہے۔ اچھا، اور وجہ دین؟ وہ بنیادی تعلیمات کے لیے ہے۔ اسماعیلی عقائد اور عبادات کو قرآن کی تفسیر کے انداز میں سمجھایا گیا ہے، گویا نئے لوگوں کے لیے۔ اور جامع الحکمتین نام سے لگتا ہے دو حکمتوں کو ملانے کی بات ہے؟ جی بالکل، اس میں انہوں نے اسماعیلی کلام اور یونانی و اسلامی فلسفے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی اور عقل، دین اور فلسفہ الگ نہیں، ایک ہی حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ زبردست۔ ان کے علاوہ بھی تو کتابیں ہیں، خوان الاخوان، شش فصل وغیرہ؟ جی، اور بھی ہیں، کچھ مختصر رسالے بھی ان سے منسوب ہیں۔ مغربی اسکالرز نے بھی ان کے کام کو سراہا ہے، اور ہمارے زمانے میں علامہ ناصر الدین ناصر ہنزائی نے تراجم کر کے ان کی اہمیت کو مزید واضح کیا ہے۔ اور ناصر خسرو کی فکر میں دیکھیں ایک بنیادی نقطہ بہت اہم ہے، جی، وہ یہ کہ وہ فلسفے کے مطلب یونانی فلسفے سے لے کر ابن سینا تک ان سب پر گہری نظر رکھتے تھے، بہت علم تھا۔ ہاں یہ تو مشہور ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے، ان کے نزدیک جو خالص عقل سے آپ نتیجہ نکالتے ہیں نا، اس سے زیادہ اہم وہ روحانی بصیرت ہے۔ اچھا، جی، وہ بصیرت جو امام وقت کی رہنمائی، جسے وہ تائید کہتے تھے، اس سے حاصل ہو۔ او تائید، یعنی اتنے بڑے فلسفی ہوتے ہوئے بھی وہ عقلی علم سے زیادہ اہمیت الہامی رہنمائی کو دے رہے تھے۔ بالکل، ان کا یہی موقف تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف عقلی قیاس آرائیاں کافی نہیں ہیں۔ یہ تو اس دور کے لحاظ سے بڑی شاید انقلابی بات ہو۔ یقیناً، اور اسی بات کو وہ اپنی شاعری میں بھی لاتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، سنائیے۔ کارکردان خدائے را چوبینی دل ندیہی باز بے فلسفہ محروم۔ فلسفہ محروم۔ جی، یعنی وہ فلسفہ جو روحانی روشنی خدا کے تعلق سے خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب خدا کے کارندوں یعنی اماموں کو پہچان لو تو پھر اس خالی فلسفے پر بھروسہ مت کرو۔ اور آگے؟ آگے کہتے ہیں روئی چو سوئے خدائے دین حقاری زور تن و نور دلت گردت افزون۔ یعنی خدا اور دین حق کی طرف آؤ گے تو جسمانی طاقت بھی بڑھے گی اور دل کا نور بھی، دونوں چیزیں۔ واہ، یہ تو ان کے نظریے کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر ان کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آئیں تو ان کی وفات کے بارے میں کچھ انبہام ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر ان کی عمر کو لے کر کچھ پرانی روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ 140 سال جیے۔ آج کل کے جو محققین ہیں جیسے تقی زادہ ہیں وہ اور دوسرے محرخین، وہ زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ عمر 87 سے 100 سال کے بیچ میں تھی۔ اچھا، 87 سے 100، یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ بالکل، اور حاجی خلیفہ نے بھی اپنی کتاب تقویم التواریخ میں ان کا سن وفات 481 ہجری لکھا ہے۔ 481 ہجری یعنی 1088 یا 1089 عیسوی۔ جی، اور آج کل یہی تاریخ زیادہ مستند مانی جاتی ہے۔ تو یہ 481 ہجری والی تاریخ قابل اعتبار ہے۔ اچھا، اور ان کی زندگی کے آخری سال کہاں گزرے؟ وہ یمگان کا ذکر آتا ہے۔ درست، ان کا انتقال یمگان میں ہی ہوا۔ یمگان یہ کہاں ہے؟ یہ آج کے بدخشاں کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، کافی دور افتادہ، اور یہی جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنی جلاوطنی کا بڑا حصہ گزارا، گوشہ نشینی اختیار کی، اور وہیں سے اپنی وہ اسماعیلی دعوت کا کام بھی کرتے رہے۔ تو مطلب جلاوطنی کی جگہ ہی ان کی آخری آرام گاہ بنی۔ جی ہاں، وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور آج بھی صدیاں بیت گئیں لیکن ان کا مزار وہاں مقامی لوگوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے، ایک زیارت گاہ ہے۔ وہ انہیں صرف شاعر یا فلسفی نہیں مانتے ہوں گے پھر؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ انہیں ایک روحانی پیشوا، ایک ولی سمجھتے ہیں، بہت عزت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص جلاوطنی میں ایک دور دراز کونے میں زندگی گزارے، ہاں، اور اس کی میراث، اس کی یاد وہیں پر اتنی مضبوطی سے قائم رہے آج تک۔ یہی تو ان کی شخصیت اور فکر کی عظمت ہے۔ وہ حکیم بھی تھے، فلسفی بھی، شاعر بھی، اور ایک بڑے پرجوش دائی بھی۔ کئی حیثیتیں تھیں ان کی۔ جی، اور ان کی یاد صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو آج بھی ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔
ایک بہت اونچے درجے کے روحانی دانشور تھے وہ۔ تو خلاصہ کریں اگر آج کی گفتگو کا، تو ناصر خسرو نے روحانی بصیرت یعنی تائید کو عقلی فلسفے پر فوقیت دی۔ جی، یہ مرکزی نقطہ تھا۔ ان کی عمر اور وفات پر بحث رہی، لیکن 481 ہجری یعنی 1088-89 عیسوی زیادہ مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ان کا آخری ٹھکانہ یماگان بدخشاں میں، جو آج بھی ایک اہم روحانی مرکز ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک شخص جو اتنی مشکلات میں رہا، جلاوطنی میں، اس کے خیالات، اس کی یاد کیسے صدیوں بعد بھی نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ ایک پوری کمیونٹی کے لیے اتنی اہم، اتنی قابل احترام بن جاتی ہے۔ یہ واقعی ان کے افکار کی گہرائی اور اثر پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل، ان کی تعلیمات کی لازوال کشش ہے یہ۔